conversation. السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروگرام ہمارا آج کا ایسا ہے کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے دلوں کو چھو لے گا وہ پروگرام. اس میں کچھ ایسی شخصیات ہیں، ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں اور مزید جاننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. وہ کہانیاں کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بتا دوں کہ آج ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر آپ کے جانے پہچانے سعدیہ اسد، انجم حیرت گل اور افسر امام، اور ہمارے انجینئرز ہیں ڈین کرافٹن اور تیان وانگ. تو یہ سب مل کے ایک اچھا سا پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروگرام میں بنیادی چیز جو ہے میری کہانی میں آپ کی کہانیاں ہیں. آپ وہ کہانیاں جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں یا وہ کہانیاں جو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سب کے دلوں کو چھو لیتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آج کے پروگرام میں شامل ہیں. یہ کہانیاں آپ ہمیں کیسے بھیجیں یہ بتانے کے لیے پرومو سنیے تاکہ آپ ہمارے پتے نوٹ کر سکیں اور ہمیں کہانیاں بھیج سکیں. تو لیجیے چلتے ہیں پہلے پرومو کی طرف، پھر میں پروگرام کی کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گی. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے اور انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. جب ہم شہرت کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے شہرت جو ہوتی ہے وہ بہت پائیدار نہیں ہوتی. کھلاڑی، سیاستدان، فنکار، بہت سی شخصیات ہوتی ہیں، مصنف اور اسی طرح کسی بھی شعبے کے لوگ، کہ وہ شہرت کی بالکل اس بلندی تک پہنچتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے آگے جانا ممکن نہیں، لیکن سالوں بعد یا عشروں بعد انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے. لیکن چند تاریخ ساز شخصیات ہوتی ہیں جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں لوگوں کو چھو لینے کی، ان کے ساتھ جڑے رہنے کی خاصیت ہوتی ہے. ایسی ہی ایک تاریخ ساز شخصیت پر ہم آج بات کریں گے، اور وہ شخصیت ایسی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں. I guess the way I like it, that makes me rumble. Don't we rumble? Float like a butterfly, sting like a bee. Rumble, young man, rumble. That's what we gonna do, that's what we gonna rumble. To watch with so perfect a technique, floating like a butterfly and stinging like a bee. Boxing looks so easy, natural and free. Heavyweight champ, for years he reigns supreme, and other challengers could only dare or dream. It long came Vietnam, but his principles were firm. یہ شخصیت محمد علی کی ہے. وہ ایک نوجوان لڑکا جو کہیں سے بھی نہیں، ایک غریب گھرانے سے، سیاہ فام غریب گھرانے سے تعلق تھا. اور جب شروع میں انہوں نے محمد علی نے اس طرح کی باتیں کی کہ ایک تتلی کی طرح وہ رقص کر سکتے ہیں اور ایک بھیڑ کی طرح وہ ڈنک مار سکتے ہیں، تو
लोगों को ये गुमान भी नहीं था कि 60s में की जाने वाली ये बातें जब हम दूसरी सदी में पहुंचेंगे सन 2016 में, तो उस वक्त तक वो शख्स उससे भी कहीं ज़्यादा मशहूर होगा जैसा उस वक्त जो अपनी शोहरत के उरूज पर था। और शायद मोहम्मद अली की शख्सियत की दिलकशी यही थी कि वो आम आदमी के दिल तक पहुंचने की सलाहियत रखते थे। और जगहों को तो छोड़िए, ख़ुद पाकिस्तान में वैसे तो हर कोई उनको जानता है, लेकिन पाकिस्तान का एक इलाका है कराची का, एक पसमानदा सा इलाका कहलाता है अब, जो कि किसी ज़माने में पसमानदा नहीं था। बड़ा ही वो तहज़ीब तमद्दुन हर लिहाज से एक रिच इलाका था, और वो तमद्दुन और तहज़ीब अब भी है, उसके खिलाड़ी अब भी वैसे ही हैं। सिर्फ ये कि तशद्दुद ने और लड़ाई झगड़ों ने, गैंग वॉर ने वहाँ पर नौजवानों को एक हद तक महदूद कर दिया है। वो जो रक़्स मौसीक़ी के दिलदादा थे और खेल कूद में सबसे आगे होते थे, उनमें से बहुत सौ को मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। उनका एक बहुत बड़ा हीरो जो है वो मोहम्मद अली हैं। तो जब मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ, ज़ाहिर है कि उसका उन्हें ऐसे ही गम हुआ जैसा कि अपने किसी घर के फ़र्द के चले जाने का होता है, क्योंकि मोहम्मद अली हमेशा हम सब के दिलों में, उनकी तस्वीर चाहे हमने उनको पार्किंसन डिजीज़ की वजह से व्हील चेयर पे देखा हो, मगर हमारे दिलों में हमेशा वो वही हंसते मुस्कुराते, बुलंदो बांग दावे करते और कह लगाते और टीज़ करते, लोगों को छेड़ते भी थे, लोगों को ख़ास तौर पे जो उनके मुखालिफिन थे, बॉक्सर्स वगैरह, तो और हमेशा हक़ की बात कहने वाले। तो एक ऐसा शख्स उनकी ज़िंदगी से चला गया। तो हम एक आपको मेहमान से भी मिलवाएंगे, उनका तारुफ मैं भी करवाती हूँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप, हमारे ब्यूरो ने एक तैयार किया था वीडियो इस्लामाबाद में और कराची में जो हमारा ब्यूरो है, वो लियारी के जो लोग हैं किस तरह अपने एक भाई की, अपने एक अजीम हीरो की मौत का सोग मना रहे हैं। तो पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं मेहमान का तारुफ करवाऊँगी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन और कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन लीजेंड बॉक्सर, किंग ऑफ द बॉक्सिंग एंड हीरो ऑफ द रिंग मोहम्मद अली किले की वफात पर अफसोसज़दा हैं, रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। मोहम्मद अली किले ने बॉक्सिंग को वो मुकाम दिलाया जो आज तक कोई नहीं दिला सका। उसके मौत से, उसके वफात से बॉक्सिंग को बहुत नुकसान पहुंचा। वो बॉक्सिंग की पहचान थे, वो बॉक्सिंग के जो है वो जीनत थे। हम इसी बात को आगे लेते हुए उसकी कला को पूरा करना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि उसके मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसा बॉक्सिंग के जान निकल गया, यानी कि हम ये महसूस करने लगे कि बॉक्सिंग यतीम हो गया। और क्योंकि ये बहुत अजीम शख्स था, बहुत बड़ा शख्स था, और इस शख्स को जो है ना, इसका काम ही हम लोग पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसको देख के लियारी के तमाम बॉक्सर जो है ना अपनी स्टाइल और अपनी इसमें जो है ना, जब इसके मुकाबले देखते थे और इसका स्टाइल, इसकी बातें सुनते थे ना, तो बॉक्सरों में एक नई जान आ जाती थी। जब उसके इंतकाल की खबर सुनी सुबह 9 बजे के टाइम पर, तो हम लोग सारे जो है हम यहाँ पर लियारी सेंटर में अपनी एसोसिएशन के दफ्तर में यहाँ आ गए, और हमें बड़ा सदमा, सुबह से जो है हम उसके लिए जो है दुआ कर रहे हैं कि एक दुनिया का नामी गिरामी, जो कि दुनिया बॉक्सिंग का बेताज बादशाह था, आज वो दुनिया से रुखसत हो गया। क्योंकि मैंने उनकी 1965 में जो सोनी लिस्टन से जो मुकाबला हुआ था वो देखा। फर्स्ट राउंड में जो है ना उसने उसको नॉकआउट दिया, पब्लिक टिकट खरीद रही थी, और उसने किले ने फर्स्ट राउंड के 5 सेकंड में उसको नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद अली किले एक अच्छा खिलाड़ी था, और उसकी टेक्निक की बुनियाद पे हम लोग आज लियारी में जितने भी अमूमन खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर जो है वो उसी की टेक्निक पे जो है खेलते रहे, और उसकी वफात से जो है बॉक्सिंग को जो है दुनिया में बहुत नुकसान हुआ। बड़ा दुख हुआ हमें, क्या पूरी दुनिया को दुख हुआ। इन्होंने जो बॉक्सिंग का किला, पूरे दुनिया में जो बॉक्सिंग का किला कायम किया हुआ है, और ख़ास कर के हमारे लियारी में इसी बॉक्सिंग का किला
اسی ابھی تک موجود ہے. جو ہم جب نرسری میں تھے باکسنگ کے تو اس دوران ہم نے ایک فائٹ دیکھی تھی محمد علی قلعے کے لیری ہومس کے ساتھ جس کی فائٹ تھی. اس دوران سے ہم نے طے کیا ہوا تھا انشاءاللہ میں بھی محمد علی قلعہ بنوں گا. تو سامعین، ہم جب حالیہ تاریخ کو دیکھتے ہیں، ابھی جب میں یہ دیکھ رہی تھی ویڈیو، تو ایک تو پرنسس ڈایان اور پھر محمد علی کلے، ہمیں وہ دو لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے عام آدمی کے دل کو فتح کیا تھا. انہوں نے جسے ان کو چھو لیا تھا. ہر آدمی محسوس کرتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں. اور جب آپ کے اندر یہ اونرشپ ہو کسی شخص کے بارے میں تو آپ اسے کبھی فراموش نہیں کرتے، آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت اس وقت موجود ہے جاپان سے، حسین شاہ صاحب، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ محمد علی ان کے ہیرو تھے بلکہ انہیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، کیونکہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ محمد علی صاحب 2 دفعہ پاکستان آئے. اور ہم ان یادوں کو دہرائیں گے اور ان کچھ تصویریں دیکھیں گے ہم حسین شاہ کے ساتھ، جس میں وہ محمد علی کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے ان کی بھی زندگی کا سرمایہ ہے. حسین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ حسین شاہ صاحب جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی، جیسے کچھ ہوتی ہیں اموات ایسی ہوتی ہیں جس میں سب لوگ ایک دوسرے کو سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہر ایک کے گھر میں جیسے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ کا تو ایک گہرا تعلق تھا، تو آپ کو تو اپنے ہیرو کے چلے جانے کا بہت ہی صدمہ ہوگا. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کل ان کی تدفین ہے، تو کچھ بتائیے اپنے احساسات کے بارے میں. جس طرح اس کی اپنی فیملی کو نا افسوس ہوا ہوگا، جتنا درد ہوا ہے اتنا ہی درد ہمیں ہوا ہے. بالکل محمد علی جانے کے بعد، اس لیے کہ ایک ہمارے لیے ہیرو تھا. بالکل ہمارا ہیرو تھا. ہم اس لیے ہیرو ہمارے لیے اس لیے تھا، میرے لیے خاص کر میرے لیے، کہ میں نے تو اس کو دیکھ کے باکسنگ سیکھا تھا نا. اس کو دیکھ کے میں نے باکسنگ سیکھی. بالکل. جبکہ حالانکہ میں نے محمد علی سے ملا، میں وہاں پہ 89 میں، خیر وہ تو بچپن سے اس کو دیکھ کے سیکھا تھا. 89 میں جب میں اس کو ملا، میں اتنا پاگل ہو گیا، میں تو اس کو پکڑ کے چومیاں لے رہا تھا، کس کر رہا تھا. وہ خود پریشان ہو گیا، اتنا پاگل آدمی کون آ گیا ہے نا. اور اللہ کے آپ کو پتہ نہیں، میں نے اس کو معلوم پڑا یہ اولمپک سے میڈل لیا. اس سے مجھے ایک بار ہوٹل میں بلایا، اپنے جہاں اسلام آباد ہوٹل میں، نام یاد نہیں ہے، کافی ٹائم ہو گیا. وہاں ہوٹل میں سے مجھے بلایا وہاں پہ، اور پھر مجھے اس سے ایک انعام دیا، ایک باکسنگ گلوز جو گولڈ کا تھا. اچھا. ہاں، اس سے مجھے انعام بھی دیا. اس کے اندر ڈائمنڈ تھا. میں نے شاید آپ کو بھیج دیا یا بھیج دوں گا. میں دکھا رہی ہوں اس وقت تصویر، ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے وہ لگائی ہے فوٹو، اور اس پہ کچھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں. یہ کیا ہے؟ ڈائمنڈ لگے ہوئے اس پہ؟ اس پہ ڈائمنڈ لگا ہوا ہے. اچھا. دیکھیے، مطلب اس میں سب سے بڑی اہمیت تو اس بات کی ہے کہ یہ آپ کو محمد علی صاحب نے دیا. تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ انہیں بس چوم رہے تھے اور آپ خوشی سے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں دیکھ رہی تھی جب یہ ویڈیو، اور بہت ساری لیاری کو میں جانتی بھی ہوں تھوڑا بہت، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیاری میں تو بچہ ایسے ہی محسوس کرتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنے ہیرو کو دیکھنا نصیب ہوا، انہیں چھونا، ان سے ملنا، ان سے ایک تحفہ لینا. مگر شاید یہ لیاری کے کسی بھی بچے کے لیے معراج ہے. تو جب آپ چھوٹے سے تھے تو جب آپ ان کو دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے، تو کیا چیز آپ کو بہت اچھی لگتی تھی ان کی؟ اس کی یہ تھی، اس کی باکسنگ اچھی تھی، اس کا فٹ ورک اچھا تھا. چلو اس کو دیکھ کے باکسنگ، میں نے یقین کرے، میں اس کو دیکھ کے تو باکسنگ سیکھی ہے. اچھا. جب چھوٹے تھے ہم لوگ کو تو پتہ ہے کچھ، میں لیاری کا رہنے والا ہوں. چلا لیاری میں تو خالی فٹ بال اور باکسنگ ہوتی ہے، اور جب محمد علی کا باکسنگ میں تو پھر محمد علی تھا نا. تو اس کو دیکھتے کہ میں باکسنگ سیکھی. یقین کرے ایسے حالات ہوتے تھے جو آدمی کسی کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھنے جائے، 2 آنا 4 آنا دیکھے، اس دوران میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا وہ فائٹ دیکھنے کے لیے. اچھا.
ان کی محمد علی کی؟ محمد علی کی اس میں جاتے تھے ہم لوگ گھر پہ. اچھا تو یہ جو شوق تھا باکسنگ کا یہ محمد علی سے شروع ہوا لیاری میں یا ان سے پہلے موجود تھا؟ نہیں یہ بات تو صحیح ہے. آپ کسی بھی لائبریری سے پوچھیں, کسی بھی لائبریری سے پوچھیں, سب کچھ شوق محمد علی کو دیکھ کے ہوا ہے باکسنگ. پہلے باکسنگ کا پتہ ہی نہیں تھا نا. پہلے لیاری میں سارے فٹ بال تھا. ہاں لیاری کا خالی فٹ بال تھا. مجھے یاد ہے کہ باکسنگ جو بھی لیاری میں سیکھتا وہ باکسنگ جو بھی سیکھتا وہ محمد علی کو دیکھ کے سیکھا ہے باکسنگ لیاری میں. تو جب محمد علی صاحب کو آپ دیکھتے تھے ٹیلی ویژن پر ان کی مطلب ان کی تو ادائیں نرالی تھی نا, مطلب واقعی ایک اداؤں والے باکسر تھے. ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی تھی. کون سی آپ کو چیزیں یاد ہیں بہت اچھی لگیں جو آپ کو؟ باکسنگ کیا باکسنگ کھیلتا تھا وہ مستی فائٹ کھیلتا تھا. فائٹ بھی اس نے بھی مستی مذاق کر کے باتیں کر کے اس کو پنچ مار کے, ابھی کوئی بات کر رہا ہے ٹک مکہ مارا, کوئی بات کر رہا ہے پنچ مارا ہے, اس کو چھیڑ رہا آ کے دیکھا رہا ہے پنچ مارا ہے. یہ اس کی ادا تھی. یہ ادا ہم لوگوں نے, آپ شاید میری فائٹیں دیکھی جا کے, یہ کوشش میری یہ تھی کہ میں اس طرح کھیلوں. اچھا نا بغیر محمد میری کوشش یہی تھی کہ میں اس طرح کھیلوں نا. اچھا اپنے پاؤں کی یوز کو, جبکہ میں نے 89 میں جب سے میں نے ملاقات کی تو اس سے میں نے اسے ٹپ دی, بولا میں کیا کروں, تو اس سے بولا یوز یور لیگ. میرے کو اتنی انگلش تو نہیں آتی ہے نا, میرے کو اردو بھی دیکھتے آپ اتنی صحیح نہیں آتی ہے. اس سے مجھے کہا کہ پاؤں کو یوز کر, پاؤں کو یوز کر, یہ اس طرح جیب مار, جیب الٹا ہاتھ جیب مار نا, جیب مار کے نکل. اچھا یعنی یہ آپ نے پھر یہ ٹیکنیک ہے کوئی؟ ٹیکنیک میری ٹیکنیک یہ, آپ جائے پاکستان کسی سے پوچھے کہ میں مشہور جیب مارنے میں, الٹے ہاتھ الٹا جیب مارنے میں مشہور میرا یہی تھا. میں نے اولمپک میں بھی دیکھے, میری پہلی فائٹ سے آخری فائٹ دیکھے, میں ساری فائٹ میں جیب ہی مارتا تھا, جیب مارتا نکلتا, جیب مار کے نکلتا تھا. تو آپ کی کوئی فائٹ انہوں نے دیکھی محمد علی صاحب نے؟ اس نے 89 میں دیکھی جو انڈیا سے میں کھیلا, انڈیا کو مارا, کلیکر کو. کلیکر انڈیا کا بہت اچھا باکسر تھا, اس کو میں نے مارا. اس نے فائٹ لائیو دیکھی میری فائٹ اس نے. اچھا تو کیا تبصرہ کیا تھا, آپ سے بات ہوئی؟ نہیں تو اس لیے تو خوش تھا کہ اس نے مجھے بلایا. اچھا اسی کے بعد ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد بلایا مجھے. اچھا اور پھر اس سے مجھے سونے کا گولڈ, اتنا گولڈ تھا, میں نے شاید آپ کو میں نے بھیج دیا ٹی وی پہ, اس کو ڈائمنڈ لگا, میں نے وہ بھی اس نے مجھے دیا, پریزنٹ کیا. میرے کو نہیں بلایا, میرے ابرار کو دونوں کو بلایا. ابرار نہیں, ابرار باکسر, ہاں شہید ابرار, شہید جو گیا. جی لیاری میں ان کا انتقال ہوا نا. جی نہیں وہ کوئٹہ کا تھا. اچھا تو وہ لیاری میں بھی کسی کا ہوا تھا نا, جس زمانے بڑے فساد ہو رہے تھے, تو ایک باکسر جو تھے ان کا انتقال. نہیں اس کا لیاری کا تو پتہ نہیں. اسلام ابرار تھا, اسے 3 اولمپک کھیلا تھا. اچھا 84, 88, 92 3 اولمپک کھیلا تھا اس سے. جی تو ہم دونوں کو اس نے بلایا تھا وہاں پہ ہوٹل میں. اچھا پھر اس سے مجھے میڈل دیا سونے کا, اس سے بولا کہ اولمپک میڈلسٹ ہے, برونز میڈل. تو پھر اس نے محمد علی نے مجھے, اس سے مریم علی بھی اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی, بیٹی بھی تھی, وائف بھی ساتھ تھی. اس نے مجھے نکال کے دیا آپ نے. تو کون سی بیٹی تھی یہ جو لیلا علی یا دوسری ایک بیٹی؟ کالی سے بلیک تھی, مریم علی تھی. اچھا ان کی بیٹیاں کئی ہیں, تو ان میں سے کوئی اور, یہ تو چھوٹی ہیں ان کی جو لیلا علی ہیں, یہ خود بھی بہت اچھی ان کا مقام ہے ریسلنگ میں. تو اچھا یہ بتائیے مجھے حسین کہ ابھی آپ کو میں دیکھ رہی تھی, آپ اجرک اور ٹوپی پہنا رہے تھے, سندھی اجرک اور ٹوپی, تو یہ بہت ہی عزت کی بات ہوتی ہے سندھ میں جب کسی کو آپ اجرک پہناتے ہیں, اور ایک برادرانہ جذبے کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو محمد علی صاحب کو پتا تھا کہ کس محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ظاہر ہے بالکل اس میں زیادہ تھا. اس کو پتا کہ اپنے ملک کا, اپنے شہر کا, اپنا کیا ثقافت کیا ہوتے ہیں. بالکل سے آپ کی اردو بہت اچھی ہے, آپ پریشان نہ ہوں, زبردست. تو اس میں ثقافت رہا ہے, اس کو نا ہم نے دے رہے ہیں, کیونکہ ہم سندھ میں رہنے والے ہیں, کراچی میں رہنے والے, لیاری میں رہنے والے, تو ہماری ثقافت ہے نا یہ جارجر کو ٹوپی پہنانا. اچھا مجھے ایک بات جو بہت اچھی لگی, میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جو لیاری کے مختلف جو بچے اور ینگ لوگ تھے,
انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد علی ایسے معلوم ہوتے تھے کہ وہ ہم میں سے ایک ہیں. ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ ایک سیاہ فام امریکی تھے اور لیاری میں بہت سے ایسے لوگ آباد ہیں جو افریقہ سے آئے ہیں ان کی نسلوں پہلے, تو ظاہر ہے ان کی ایک شباہت ہے. تو مجھے جو محمد علی صاحب میں ایک بات بڑی پیاری لگتی تھی, ان کی بھول پندہ شکل پہ نا ایک بڑی معصوم صورت تھی ان کی. اور دیکھیے کتنی انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں, بہت پریشانیاں, ساری زندگی بیماری انہوں نے برداشت کی, مگر ان کی وہ معصومیت اور مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوئی. تو کیونکہ آپ نے خود سے دیکھا ہے, تو واقعی وہ اتنے معصوم لگتے تھے اصل زندگی میں جیسے ہمیں لگتے ہیں. معصوم تھا, بہت معصوم تھا. جب کھیلتا تھا ہر بار مستی مذاق کرتا تھا, بہت سے کھیلتا مستی مذاق کرتا, کسی سے ملتا تھا مستی مذاق کرتا تھا, ہے نا. کوئی ایسا کرتا تھا, کوئی اتنا ورلڈ چیمپئن محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ورلڈ چیمپئن ہے, اتنا بڑا پلیئر ہے. جی, چاہے وہ کسی پرائم منسٹر سے ملے, منسٹر سے ملے, جس سے بھی ملے, دنیا کے بڑے بڑے آدمی سے ملے, ان سے مستی مذاق کرتا تھا, ان کو مکھی مارتا تھا, یہ مکھی بتاتا تھا, ہے نا. نہیں اللہ اللہ سب کے سب بھائی بیٹا دوست کوچ استاد سب ایسا محمد علی کی طرف آدمی تھے. جی درست. تو حسین صاحب آپ کے تو بچے بھی ماشاءاللہ سے اس کھیل میں آگے ہیں, اور یہ بتائیے کیا محمد علی کی ٹیکنیکس کو ان کی جنریشن بھی سمجھتی ہے کہ وہ ابھی تک کمال کی ٹیکنیکس ہیں اور انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, باکسنگ میں میرے بچے تو باکسنگ میں جوڈو کھیل رہے ہیں. اچھا جوڈو میں ہے, اچھا. جوڈو اس لیے کھیل رہے کہ میں جب پاکستان آیا تھا, جاپان آیا تھا یہاں پہ, جی, تو میں نے محسوس کیا کہ یار جاپان کے اندر ان کی قومی گیم ہے جوڈو, اچھا جاپان کی نا. تو میں اپنے بچوں کو ایسی گیم میں ڈالوں جو میرے بچے بہت اچھے ہو جائیں اور اپنے ملک کے لیے کھیلیں, اپنے ملک کے لیے, بالکل پاکستان کے لیے. اور وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے. میں نے اپنے بیٹے کو جوڈو میں ڈالا, جی, اور ڈالا دونوں بیٹوں جوڈو میں. میرے دو بیٹے یہاں پہ, ایسے 3 بیٹے, میں دونوں بیٹوں کو میں نے جوڈو میں ڈال دیا. پھر میرے پہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا, کیوں ابھی جاپان رہنا, جاپان میں فیملی کو پال پوس کے بڑا کرنا, ان کو پڑھانا لکھانا, یہاں پہ رہنا, آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اتنا. تو میں اپنے ایک ہی بیٹے, چھوٹے بیٹے کو پڑھنے میں لگا دیا, پڑھ دونوں رہے ہیں. جو بڑا بیٹا ملنے والا بیٹا, میں دیکھا جوڈو کر سکتا ہے, آگے جا سکتا ہے, اس کو خالی میں نے جوڈو میں ڈال دیا. تو ابھی بھی ایک میری بات سنا, ابھی میں گورنمنٹ سے, پاکستان اسپورٹ بورڈ کا اور جنرل عارف صاحب کا جو اولمپک کے پریزیڈنٹ ہے, ان کے میں شکر گزار ہوں جو میرے بچوں کو اتنی آگے بڑھایا انہوں نے. اور اس کے باوجود میں ان سے ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں کہ پلیز میرا بیٹا اولمپک سے میڈل لائے گا. یہ میرا دل بولتا ہے, میرا دماغ بولتا ہے, سب کچھ میرا بولتا ہے, میرا بیٹا اولمپک سے میڈل لے آئے گا. بالکل. اگر میرے بیٹے کو اگر صحیح جگہ ٹریننگ بھی لے جائیں, کیونکہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے میرے دونوں بچے اچھے تھے جوڈو کے اندر, میں نے بڑے بیٹے کو جوڈو میں ڈالا, چھوٹے بیٹے کو اس لیے جوڈو میں ڈالا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا دونوں بیٹوں کو. درست. ابھی ایک بیٹا, ابھی میرا جو مڈل والا بیٹا, وہ بہت آگے جا رہا ہے, اچھا کھیل رہا ہے, وہ اولمپک سے میڈل لے گا اگر اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. سپورٹ کریں گے تو میرا بیٹا میڈل لائے گا, میں آپ کو بولتا ہوں. ابھی میں ایک چھوٹی بات بولتا ہوں, ابھی آپ دیکھیے ہاکی نے اگر کوالیفائی نہیں کیا, ہمارے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر اعظم نے اتنا ان پہ ایکشن لیا, اتنا سب پہ ایکشن لیا. ابھی جب میرا بیٹا اولمپک کوالیفائی کیا, اس کو ہیلپ کرے نا, ان کو میڈل لائے گا. بالکل. کس سال میں لائے گا. اور ٹریننگ اس کے لیے ضروری ہے. اگر میرے بیٹے نے میڈل نہیں لایا, میں اس کو اس بار اولمپک سے میڈل لایا, میں اس کو جوڈو چھوڑا دوں گا. نہیں, آپ ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس سال نہ لائے تو اگلی دفعہ لے آئے, مطلب یہ بات نہیں ہے. نہیں, اس بار لا سکتا ہے اگر اس کو گورنمنٹ ٹریننگ اگر ہو تو پاکستان اس کو ہیلپ کرے, اس کو مدد کرے, وہ ضرور لائے گا. تو حسین صاحب وہ مدد کہاں کی جائے, یہاں جاپان میں ٹریننگ کروانے میں یا پاکستان میں؟ نہیں, پاکستان میں, یہاں پہ اس لیے پاکستان میں تو کوئی جوڈو کو پتہ ہی نہیں, جوڈو کے بارے میں نا. تو یہی جاپان جوڈو ٹیم ہے وہاں پہ, پاکستان میں ہے, مگر اتنی تو انکریج نہیں کر رہے نا جوڈو کو. یہاں پہ میرا ان کی جاپان کی قومی گیم ہے جوڈو. درست. جیسا ہماری ہاکی ہے نا نیشنل گیم, جوڈو کی یہاں پہ جاپان کی قومی گیم ہے جوڈو.
تو حسین صاحب کتنا خرچہ آتا ہے اس ٹریننگ پر جو آپ ایک خاص اولمپکس کے لیے جو ٹریننگ ہے؟ خرچہ یہ آئے گا ہاکی کے لیے لوگ ٹریننگ کریں اس سے آدھے سے آدھا خرچہ آئے گا. اچھا نہیں ویسے اندازہ میں ہاکی میں لاکھ روپے خرچے کرتے ہیں, اس پہ 25% خرچہ آئے گا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی پروگرام میں ایسے کوئی جو متعلقہ حضرات ہیں جو کھیل سے متعلق ہیں سرکار میں, تو ہم کوشش کریں گے حسین صاحب یہ ضرور آپ کے لیے کریں, کیونکہ آپ تو خود سرمایہ ہیں بہت بڑا پاکستان کا, اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو آپ پاکستان کے لیے کھلا رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں, اور پاکستان کو اس کی عزت کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے جو اپنے ملک سے دور رہ کر بھی اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے, پھر آتے ہیں محمد علی صاحب کی طرف, اور ہم آپ کے بیٹے کے جو اولمپکس والی ہے وہ ضرور آئندہ کسی پروگرام میں یہ ہم چیز اٹھائیں گے, لیکن یہ بتائیے مجھے کہ صرف ایک میری بات سن لینا آپ. جی پتہ کہ آپ لوگ پاکستان, آپ پتہ نہیں کہاں رہتے مجھے نہیں پتا, واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان میں جو رہتے ہیں نا, پاکستان رہتے ہیں, ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے جو اوورسیز پاکستانی ان کو درد ہوتا ہے پاکستان کے لیے, ان کو درد ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. کچھ وہاں تکلیف ہوتی ہے, ہم لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہو. بالکل درست کہا آپ نے, کیونکہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بالکل مجھے پتا ہے, کیونکہ میں خود رہتی ہوں, تو آپ کو اپنے ملک کی قدر ملک سے دور جا کے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میں ان پڑھ آدمی ہوں, میرے کو بات کرنا زیادہ نہیں آتی ہے نا. آپ کو بہت اچھی بات کرنی آتی ہے. جو میں بول رہا ہوں, جو ملک میں رہتے ہیں ان کو اتنا درد نہیں ہوتا, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو درد ہوتا ہے. جی تو یہ ٹریننگ کتنے عرصے تک چلتی ہے, کتنے عرصے کی ٹریننگ درکار ہے ان کو؟ ٹریننگ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. ابھی مثال کے طور پہ ابھی لاسٹ ٹائم جو پاکستان اسپورٹ بورڈ نے بھیجا تھا میرے بیٹے کو قازقستان, پتہ ازبکستان بھیجا تھا. میرا بیٹا اتنا امپروو کر گیا, اس نے اولمپک چیمپئن کو, جس نے چائنا میں اولمپک گولڈ لیا اور انگلینڈ میں وہی آدمی منگولیا نے سلور لیا, اس سے میرا بیٹا اتنا کلوز فائٹ سے ہار گیا. اچھا ابھی اس سے 3 ہفتے پہلے وہی ٹریننگ سے میرے بیٹے برازیل کو جیتے صرف 1 پوائنٹ پہ آ رہا ہے, 1 پوائنٹ سے آ رہا ہے. بالکل اصل بات تو یہ کہ کیسا کھیلا اور وہ کمال کے کھیلے, یہ بڑی بات ہے. ہم بالکل, میں یہ اور بات مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ شاید ہمیں یہاں کوشش کرنی چاہیے اس چیز کی, تو میں ضرور آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ہم کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ کل محمد علی صاحب کی تدفین ہے, تو کس طرح آپ اپنے ہیرو کو یاد کرنا چاہیں گے, کچھ کہیے ان کے بارے میں. آپ کے جو ہیرو ہیں محمد علی, آپ ان کے لیے کچھ کہیے, کچھ بہت آپ کے دل کی بات جو ہو وہ کہیے آپ ان کے لیے. نہیں محمد علی, بس بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑا دل میں یقین کر درد ہو رہا ہے, درد. ہم نے اس کو باکسنگ دیکھ کے سیکھی. میں کیا سارے لیاری والے, خاص کر میں تو چلو میں تو اس کا وہی تھا نا, کیا بولتے اردو میں, اس کا ہمدرد, اس کے لیے تو پورا اس کا پرستار تھا. جی فین تھا. اس کو یقین کرے اسلام آباد میں آیا, میں جا کے ایسا بھاگا ہوں, حالانکہ پاکستان گورنمنٹ نے مجھے آگے کیا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے, کیوں اولمپک میڈلسٹ میں نے لیا تھا, اس لیے مجھے انہوں نے کیا تھا. میں نے جا کے اس کو اتنا پکڑا, اس کو پیار کیا, یہ کیا, سارے پاگل ہو گئے آدمی, یہ کیا ہو گیا, سارے میرے کو دور کرنے لگے نا, اتنا میں اس کا پاگل تھا اس کے اوپر. محمد علی تو محمد علی تھا, محمد علی میرے لیے نہیں پاکستان سب کے لیے ایسا ہیرو ہے, ہیرو تھا, تو ہیرو ہوگا. یہ ایک لیاری میں ہے بھی آڈیٹوریم یا کچھ ہے جو محمد علی صاحب کے نام پر ہے, تو یہ کس نے بنایا, یہ سب کس کی کوشش ہے, لوگوں نے اپنے طور پہ کیا یہ سب کچھ یا حکومت نے کیا؟ اوکے اچھا جی حسین. اچھا ابھی آپ دیکھیے, ہم پاکستانی ہیں, ہم سے غلط پتہ ہے ظلم کیا ہو رہا ہے. ابھی میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. ابھی ایک اسٹیڈیم انہوں نے میرے نام پہ, اسٹیڈیم میں اسلام آباد میں انہوں نے میرے نام پہ کر رہے تھے. اچھا آج سے 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, حسین شاہ کے نام پہ, یہ تیرے نام پہ تو اولمپکس میڈل ہے, تیرے نام پہ ہے نا, تیرے نام پہ کریں گے حسین شاہ باکسنگ ہال. اب مجھے سننے میں آیا ہے کہ عامر خان کے نام پہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا
اسی ہال مجھے کو جو ایک آپ کے نام اسٹیڈیم جو آپ کے ہاں نام ہونا اسی حال کو مجھے ایک بات بتائیں، عامر خان نے کتنے میڈل پاکستان کے لیے لائے ہیں؟ ٹھیک ہے، عامر خان بہت اچھا بچہ ہے، بہت شریف بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، سنا؟ مجھے اس سے ایک بات بتا دیں، عامر خان نے کتنے میڈل پاکستان کے لیے لائے ہیں؟ کتنی طرح پاکستان کی طرف کھیلا ہے اس نے؟ اور حسین شاہ صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہاں پر، بہت دل سے میں بھی، جیسے آپ محمد علی کے لیے کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے عامر، بالکل آپ نے صحیح بات کی، عامر ایک بہت ہی ویسے بھی مہذب جو بچہ ہے نا، بہت کہ اچھا بچہ ہے، تمیز بہت سے اچھا بچہ بات کرنا، ہر ایک کی ہے، بہت عزت پیارا کرنا، بچہ ہے، بہت اچھا نہیں، بہت پیارا بچہ ہے، بہت، بہت اچھا لیکن بچہ ہے۔ لیکن عامر کو وہ تمام سہولتیں ملی جو کھیل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ حسین شاہ نے جس جگہ آنکھ کھولی وہاں پہ ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، مطلب انہوں نے ٹیلی ویژن پہ لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ سیکھا کہ محمد علی کیسے کھیلتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی جو ایک مقام اور عظمت ہوتی ہے نا، وہ الگ الگ ہوتا ہے، مطلب اس کو ہم ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے۔ محمد علی اپنی جگہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بعد میں آنے والے کسی طرح غیر اہم ہوں گے، لیکن بعد میں آنے والے کہیں بھی جائیں، لیکن محمد علی کی عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو حسین شاہ نے پاکستان کے لیے نام کمایا، پھر وہ باہر بیٹھ کے بھی پاکستان کا اتنے پیار سے ذکر کرتے ہیں، مجھے بالکل بہت بالکل آپ کی بات اچھی لگتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اسٹیڈیم آپ کے نام کا تھا وہ آپ کے نام کا ہونا چاہیے، ہول باکسنگ ہال، باکسنگ ہال، اور جو پاکستان بہت سے بننی چاہیے جگہیں جن میں عامر کا نہیں نام بھی ہو، سب کا نام ہو۔ پاکستان نہیں، پاکستان میں جو باکسنگ ہال بن رہا تھا اسلام آباد میں، ہوں، انہوں نے میرے نام پہ بنا رہے تھے، میرے نام پہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ جی اب تھوڑے دن پہلے مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ مجھے کسی نے کہا عامر خان کے نام پہ چینج کر دیا۔ یہ تو غلط کیا نا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، عامر کے نام پہ بناؤ، عامر بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اس کے ماں باپ پاکستانی تھے، تھے، ہے نا، جی مگر اس نے پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلا ہے، وہ تو انگلینڈ کی طرف سے کھیلا ہے۔ درست۔ اور پھر یہ میں بھی نے ہے کہ عامر میں نے عامر ہے اور حسین حسین ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی جو میں نے بات کہی نا کہ ضرور بنائے عامر کے نام پہ، لیکن حسین بالکل شاہ بالکل کے بالکل حسین شاہ کے جو ہال ہے اس کو نہ دیں، بلکہ ان کے لیے کوئی دوسرا بنائے۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، میں تو کہتی ہوں ہمارے یہاں جو پرائیویٹ اونرشپ کا کوئی تصور نہیں ہے نا، لوگ کبھی اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ سرکار کرے نہ کرے، یہ لوگوں کو اپنی سطح پر بھی ایسے کام کرنے چاہیے، اور یہ پروگرامز جو ہیں میرا خیال ہے یہ احساس دلاتے ہیں لوگوں کو۔ اور میں درخواست کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہم اگر کسی بھی ہیرو کو ہم فراموش کر دیں گے نا تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ اس میں شاید حسین شاہ کا نقصان نہیں ہے، حسین شاہ کو دکھ ہوگا اور ہمارا یہ نقصان ہوگا، کیونکہ ہماری کوئی کبھی لیگیسی بنی نہیں پائے گی اگر ہم اپنے ہر ہیرو کو اس طرح سے نظر انداز کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور بھول جائیں کہ پیچھے وہ کون تھا ہمارے ساتھ۔ تو میں حسین شاہ صاحب آخر میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی، اور کاش کہ آپ بھی جا سکتے ان کی محمد علی صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے۔ ویسے آپ نے سوچا آنے کا یہاں پہ امریکہ، کہ اگر آپ آئیں یہاں پر ان کے؟ سوچا تھا پتہ نہیں اس کے لیے پتہ ہے ویزا بھی لینا مجھے سب کچھ کا، اس لیے میں نے پاسپورٹ نہیں بنایا، جاپانیز نہیں بنایا، جو ٹکٹ کرا کے نکل جاؤں نا، اس لیے پاسپورٹ میں پاکستان رکھا ہے، اپنے بچوں کو بھی پاسپورٹ پاکستان ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ کو ویزے؟ جبکہ مجھے لیٹر آتے رہتے ہیں مجھے بچوں کے خاطر، کس کا جاپانیز پاسپورٹ مجھے نہیں بنا رہا ہوں کہ میرے بچوں کو پاکستان طرف سے کھلانا ہے، اس لیے نہیں بنا رہا ہوں۔ سنا، اس سے زیادہ پاکستانی کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو ایک شان ہے پاکستانی ہونے کی، کہ اپنے وطن کو، اس کے نام کو، اس کے پاسپورٹ کو، ہر چیز کو عزیز رکھنا۔ حسین شاہ صاحب بہت آپ کا شکریہ، میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ کے پاس بڑی حسین یادیں موجود ہیں محمد علی صاحب کی، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آج وہ ان کا انتقال ہوا، ہمیں تمام بڑے لوگوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ لیاری کے لوگ اسی طرح محمد علی صاحب کی جو لیگیسی ہے اس پر عمل کریں، کھیلوں میں آگے بڑھیں، تشدد ان کا پیدا کردہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں خاص طور پہ نوجوان کہ اس تشدد کو ختم کر سکیں۔ تو بہت شکریہ حسین صاحب، اور خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو سامعین، حسین شاہ ہمارے ساتھ تھے جاپان سے، اور ہم دوسرے پروگراموں کی طرف جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انجم کوئی پرومو سنوانا چاہیں آپ کو، تو ہم پرومو آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کہانی، بہت ہی اچھی کہانی ہے، اور یہ کہانی بھی ایک ایسی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑا بننے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔
ایک غریب لڑکے کی کہانی جو اس نے بہت وہ آگے گئے. یہ کہانی میں بتاتی نہیں آپ کو, پہلے ہم پرومو سنتے ہیں پھر کہانی سنیں گے. میرا نام شہناز عزیز ہے. میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے پروگرام میری کہانی کی میزبان ہوں. جب آپ کسی کہانی کے امپیکٹ کی بات کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فرد کی بات کریں, کسی ادارے کی, یا معاشرے پر مجموعی اثر کی. ان کہانیوں کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اب بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے. بہت سے ایسے نابینا افراد دوبارہ دیکھنے کے اہل ہو گئے جنہیں کم خرچ سرجری کی ضرورت تھی, اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی جگہ خوشحالی نے لے لی. ایسی ایک کہانی دادو کے ایک گاؤں کے امداد علی گوپانگ کی ہے. امداد کو جوانی میں بلڈ کینسر ہو گیا. علاج کے پیسے نہیں تھے اور اس مرض میں مستقل دوا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو امداد نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی. ایک مہربان ڈاکٹر نے یہ کہانی سنی اور انہوں نے امداد کے لیے تا حیات دوا کا بندوبست کر دیا. ایسی ایک کہانی پنجاب کے ایک گاؤں کے نابینا مزدور فلک شیر کی بھی ہے. ان کے بچے بمشکل روکھی روٹی کھانے کے اہل ہوتے تھے. فلک شیر نے ایک بہت ہی درد مندی والی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ جب میں ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میرے گھر میں ایک گائے ہوتی تاکہ میرے بچے ہر روز روٹی روکھی کھانے کے بجائے گائے کے دودھ سے روٹی کھا سکتے. ایک اجنبی شخص نے کہانی سنی. انہوں نے فلک شیر کو نہ صرف ایک گائے بلکہ اس کا ایک بچہ بھی تحفے میں دے دیا. گلگت کے ایک گاؤں میں شاہ زمان نامی نوجوان نے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا کیونکہ گاؤں میں بچوں کا کوئی بھی اسکول نہیں تھا. اس اسکول کا آغاز 2 چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہوا, بغیر چھت کے اور بغیر دروازوں کے. چند سال تک اسکول چلا, بچے آتے بھی تھے. پھر عمارت خستہ ہو کر بالکل گرنے لگی تو اسکول بند کرنا پڑا. شاہ زمان نے اپنی کہانی بھیجی کہ انہیں اگر اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اسکول کی مرمت کرا سکیں. خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی رہنما نے یہ کہانی سننے کے بعد شاہ زمان کو اتنی رقم عطیے میں دے دی کہ اسکول کی نہ صرف چھت اور دیواریں بن گئی بلکہ ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو گیا. اور حال ہی میں شاہ زمان کو اقوام متحدہ نے ان کے کام کی وجہ سے ایک اعزاز بھی دیا ہے. اس سے بھی بڑا امپیکٹ فاٹا کے ایک اسکول پر ہوا. غلام حبیب نامی ایک نوجوان نے اپنے گاؤں عنایت گلی میں اسکول کھولنے کا عزم کیا. اسکول شروع ہوا لیکن فنڈز نہ تھے. انہوں نے اپنی کہانی بھیجی خوبصورت تصویروں کے ساتھ. بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور جب یہ کہانی نشر ہوئی تو بقول غلام حبیب کے ان کا ہر خواب حقیقت میں بدل گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ڈونیشنز کی بارش ہو گئی اور اسکول میں بچوں کی رجسٹریشن چند ایک بچوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی. اب غلام حبیب ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں. معاشرے پر اثر کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک شخص نے ہمارے لائیو شو میں کال کر کے بتایا کہ میرے گاؤں کے امام صاحب ہر جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام میری کہانی سنیں, کیونکہ یہ پروگرام انسانیت کا درس دیتا ہے جو مذہب دیتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے اپنے پروگرام کے لیے اس سے بہتر انڈورسمنٹ آج تک نہیں مل سکے. جب بھی میں یہ پرومو سنتی ہوں مطلب مجھے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تقریباً, کیونکہ یہ جو محبت ہے آپ سب کی اور آپ جس طرح سے میری کہانی کی, میں نے دیکھا ہے کہ پروگرام بہت سے لوگوں کو پسند آتے ہیں, دیکھتے ہیں, مگر میری کہانی کے لیے جیسے سب لوگ کام کرتے ہیں, سادیہ کہانیاں ریکارڈ کرتی ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ پڑوسیوں کا فون ہوتا ہے, کسی نے دے دیا, پھر بیچارہ پڑوسی رات کو, کیونکہ ہمارے اور پاکستان کے وقت میں جو فرق ہے, رات کے وقت گاؤں میں اٹھ کے وہ جا رہے ہیں اور کہانی لے کر آ رہے ہیں جس شخص کی کہانی ہے. تو آپ یقین مانیں میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گی میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے, اسے کامیاب بنانے کے لیے اور اسے ہم سب کے قریب لانے کے لیے. کیونکہ وہی بات جو میں نے ابھی محمد علی کے لیے کہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ کسی پروگرام کے لیے سب سے بڑا جو ایک تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ انسانوں کو اگر چھو سکے. مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا پروگرام نہ ہو, لیکن وہ اگر انسانوں کے دل کے قریب ہے تو شاید اس کو جو پیش کر رہا ہے اس کے لیے وہ تمام لوگ, وہ تمام ٹیم جو اس میں شامل ہے,
اس کے لیے سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کا ایک حصہ بننے کے لیے. اور اب ہم چلتے ہیں ایک بہت پیاری کہانی کی طرف. وسیم رانا کی کہانی ہے فیصل آباد سے. پہلے ہم یہ کہانی سنیں گے. وسیم ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے باتیں بھی کریں گے. تو پہلے چلتے ہیں کہانی کی طرف. السلام علیکم. میرا نام رانا وسیم خان ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. ہم لوگ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. میں 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی. میرے والد صاحب ایک رکشہ ڈرائیور تھے. میں اس وقت ایک گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. اس دور میں ہم لوگ اسکول میں جو نیچے بیٹھ کے ہی یا ٹاٹ یا بورے وغیرہ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد گھر کے حالات کچھ خراب ہو گئے. اس سے پہلے بھی کچھ بہتر نہیں تھے کیونکہ والد صاحب میرے 3 یا 4 ماہ ڈیتھ سے پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے جس میں ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد وہ ان کے گھر واپس نہ آ سکے. باپ کی وفات کے بعد فوراً کچھ رشتے داروں نے میری والدہ کو اپنے گھر پہ بلایا اور کہا کہ اپنے بچوں کو کلفیاں جو چھوٹی ریڑھی پہ گلیوں میں بیچتے ہوتے ہیں محلوں میں اس پہ بیچو. کچھ گھر پہ 4 بیٹے ہیں تو دن کا 200 روپے آ جائے گا. لیکن میری امی نے منع کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. لیکن بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ میرے صرف ایک بھائی بڑے جو سب سے بڑے ان کا نام نوید ہے. انہوں نے کام کرنا شروع کیا ایک شاپ پہ اور جس سے ان کو وہ ویکلی کچھ پیمنٹ ہوتی تھی جس سے ہم لوگ گھر کا گزارا کرتے تھے. میری بڑی بہن نے میٹرک کے پیپر دیے اور ایک اسکول میں ٹیچر کے طور پہ جاب کرنا شروع کر دی. میں اور میرے سے چھوٹا بھائی میرا ہم لوگ کاچ اور اوور لاک کی شاپ ہوتی ہے جو اس پہ کام کرنا شروع کیا. میں اسکول کے بعد دکان پر جاتا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جب کام کرتے تو اس میں ہمارے ناخن سے لے کے نا جو فرسٹ ٹپ ہوتی ہے فنگر کی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی جس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی. اور عید ہوتی تو لوگ اکثر جاتے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور ہم لوگ اپنے گھر پہ بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گرم پانی میں بھگو کے بیٹھے ہوتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. میں نے کالج میں بھی جاتا رہا FSC کی اور ساتھ میں جاب بھی کرتا رہا. میرے بھائی بھی چھوٹا جاب کرتا رہا. انفارچونیٹلی میرے 3 بھائی جو ہے نا وہ میٹرک بھی پاس نہیں کر سکے. گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ کسی نہ کسی کام میں وہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں ہی تھا جو میٹرک کے بعد آگے آیا. اس میں بھی میرے ایک کلاس چل ہوتے تھے ذکاء اللہ. اس کے بھائی ضیاء نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ FSC کر لو. میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور کالج کے بعد آ کے دکان پہ کام کرتا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور میں نے پھر FSC کے بعد BSc میں کیا. جب میں BSc کر رہا تھا تو میں ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کی. لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کو پڑھاتا اور یہ سلسلہ چلتا رہا کافی عرصہ. 2009 میں نے جو ہے MBA اسٹارٹ کیا اور 2011 میں میرا MBA ہوا. اکثر لوگ جب میں MBA کر رہا تھا ہمارے محلے کے ہمارے جاننے والے جن کے بچے اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جہاں پہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو جب وہ مجھے یونیورسٹی میں دیکھتے تو اپنے گھر پہ آ کے یا اکثر مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھتے تھے کہ تم MBA کی فی کیسے دے سکتے ہو, تم تو ایک رکشہ ڈرائیور سے بچے ہو. تو یہ جو چیزیں تھیں مجھے کافی دکھتی تھی لیکن میں چپ کر کے پڑھتا رہا. 2011 میں نے MBA کمپلیٹ کر لیا. MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہمیں کچھ ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو بچوں کو تعلیم کے لیے کچھ فیسلٹی پرووائڈ کر سکے. ہمیں مختلف جگہوں پہ یہاں پہ پاس ہی ہمارے ایک علاقہ ہے وارث پورہ فیصل آباد میں, تو وہاں پہ جا کے فری ٹیوشن پڑھانا شروع کیے. اکیڈمیز بنائی جہاں پہ ہم لوگ شام میں پڑھاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے مل کے میڈیکل سینٹر بھی بنائے, وہ بھی 2-3 سال چلایا. اس کے بعد ہم نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. مجھے ایک دکھ ہے کہ میرے بھائی نہیں پڑھ سکی کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے, والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یہی چیز جو ہے مجھے لے کے آئی کہ میں کچھ بچوں کے لیے ایسا کروں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جن کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہوتے وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں. اور
اپنا مستقبل روشن کر لیں. اسی پلان کے تحت ہم نے جو دکانوں پہ بچے کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس کا نام ہم نے چھوٹا سلیکٹ کیا ہے. ہم مختلف دکانوں پہ وزٹ کرتے ہیں, وہاں سے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں جو دکانوں پہ بچے کام کرتے ہیں جن کی عمر 12 سال یا 15 سال یا اس سے بھی کم ہوتی ہے. 10 سال سے کم جو ہوتے ہیں موسٹلی ہم لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں, یا 12 سال جن کی ایج ہوتی ہے. ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں, پھر ان کو تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تعلیم کا یہ فائدہ ہے, تعلیم سے یہ ہو سکتا ہے. پھر ہم لوگ جو دکان کا مالک ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں, بچے کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں, اور ہم لوگ بچوں کو دکان والوں سے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو صرف 2 گھنٹے اس کی ڈیلی روٹین سے یا 3 گھنٹے بچوں کو بھیج دو تاکہ وہ ہمارے پاس آ کے کچھ پڑھ سکے. ہم لوگ ان کو 4 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, اردو, میتھ, انگلش اور سائنس, تاکہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ میٹرک پاس کر لے, یا اس قابل ہو جائے کہ اس کو پڑھنا لکھنا آ جائے, سوچ سکے. جب انسان سوچتا ہے تو اس کا بڑھتا ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اسی چیز کو لے کے ہم لوگ آگے چلنا چاہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ادارہ رن کر رہا ہوں جس کا نام لائف فاؤنڈیشن ہے. یہ چیریٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے. میں اور میرے کچھ فرینڈس لائک مکمل سرور, فضل, عمیر عباسی, باسط, عرفان, قاسم, ہم لوگ سب اس کو مل کے رن کر رہے ہیں. اس میں کنٹریبیوشن ہم لوگ منتھلی بیسس سے کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہم لوگ کافی کچھ اس سے کر لیتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اپنے تعلیمی پروجیکٹ کو لے کے چلوں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس کو لے کے جاؤں گا پورے پاکستان میں. 2014 میں جب ایگزامس ہوئے میٹرک کے تو ہمارا پلان یہ تھا, ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ بچے جو ہیں اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد کالج میں نہیں بھیجتے. تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کالج کی فیس زیادہ ہوتی ہے, کالج کی کتابوں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے 2014 میں اسٹیپ کیا. فرسٹ ٹائم ہم نے فیصل آباد اور لاہور میں رکشہ چلانے والے جو بچے تھے, جن کے رکشہ چلانے والوں کے بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دیے تاکہ وہ اپنا جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ کمپلیٹ کر سکے. اس میں ہم نے اسکالرشپ میں کالج کی 2 ایئرس کی فی گورنمنٹ کالج کی, اور جو ان کی کتابوں کا خرچہ تھا وہ, اور سال میں 2 یونیفارم ان بچوں کو دیے. اور اسی طرح ہم نے پھر لکی مروت میں ایک صاحب کے ساتھ مل کے, نیوز آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ٹیوشن سینٹر بنائے تاکہ وہاں کے بچے وہاں پڑھ سکیں. اور کے پی کے کچھ ایریا لائک منگورا میں اور کچھ اور سٹیز میں ہم نے اسکالرشپ بچوں کو دیے, اسپیشلی فیمیلز کو دیے تاکہ وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں. کیا اچھی کہانی تھی, اور قابل داد ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وسیم. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام. میں آپ کی تعریف تو ابھی کرتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں پہلے کالر کو لے لیں کیونکہ کالز ڈراپ ہو رہی ہیں. شاید وہ آپ سے بھی بات کرنا چاہیں. توقیر عالم ہے لکی مروت سے ہمارے ساتھ. جی توقیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم؟ میں ٹھیک ہوں. آپ اپنا ریڈیو بند کر دیں گے پلیز؟ جی بند کر دیا میڈم. جی تو بتائیے پھر کیا کہیں گے آپ؟ میڈم میں تو کرالم لکی مروت سے بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ہے. تو میں بہت ایک دور دراز علاقہ ہے لکی مروت کا, تو وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پر ہمارے جو تقریباً 7-8 گھر ہیں وہ تقریباً بہت دور ہیں, اپنے گاؤں سے دور ہیں. جہاں پر پرائمری اسکول وغیرہ یا ہائی اسکول تو ہیں, لیکن وہاں سے بھی ہم بہت زیادہ دور ہیں. اچھا. میں نے بہت کٹھن مراحل طے کی ہیں اپنی تعلیم کے لیے. میں نے بہت مشکل سے پڑھا ہے. تو ابھی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. مکتب اسکول تو ہیں لیکن کبھی اس کا ٹیچر نہیں آتا, اس کا پراپر وہ نہیں ہے, سب بھی نہیں ہے. آپ نے کہاں تک پڑھا توقیر؟ آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ہے پشاور یونیورسٹی سے میڈم. تو میرا خیال ہے کہ وسیم جو ہے اس کا جواب زیادہ بہتر دیں گے. وسیم, کیا کرنا چاہیے توقیر کو؟ میم توقیر کو چاہیے کہ اپنے ایریا میں آپ کچھ فرینڈس کو, کچھ جو نیبرز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرے, ان سے بات کرے کہ اگر ہمارے بچے جو ہے گاؤں سٹی ایریا میں اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا اسکول, کوئی ٹیوشن سینٹر, کوئی ایجوکیشن سینٹر اسٹارٹ کرنا چاہیے
یہ ایجوکیٹڈ ہیں تو یہ وہاں پہ خود سے اسٹارٹ بچوں کو بلائیں, انہیں پڑھانا اسٹارٹ کریں. تو دیکھیے سارے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے کام اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو اسٹیپ لینا پڑتا ہے. جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. دیکھیں توقیر, یہ بات ایک ایسے شخص کہہ رہا ہے, ایک ایسا نوجوان جو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا سیاستدان نہیں ہے جو یا تقریر کرنا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ. یہ وہ شخص ہے جس نے دکھایا ہے اپنے عمل سے, جنہوں نے یہ کام کیا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ تعلیم کے بارے میں جو آپ کی تشویش ہوتی ہے, کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو محبت ہے علم سے اور اپنے علاقے سے. مگر تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ وقت ہے کہ لوگ اپنی سطح پر, اول تو یہ حکومت کا فرض ہے, تعلیم اور صحت حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہے اس میں, تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ لوگ خود اس میں قدم اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ اپنے علاقے کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو کل کو آپ ایسے رہنما بھی چنیں گے, آپ ایسے نمائندے بھی چنیں گے آپ کے علاقے کے لوگ جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں گے. بالکل میڈم, ہمارا بالکل بہت زیادہ شوق ہے. ہمارا جب مکتب کا جب استاد آتا ہے, کبھی تو آتا ہے کبھی نہیں آتا, لیکن میں ان کا جی. آپ کے یہاں غالباً اذان ہو رہی ہے تو میں آپ کو خدا حافظ کہوں گی کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, بہت شکریہ توقیر ویسے فون کرنے کا. وسیم, اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے تھوڑا سا حیران ہو رہی تھی کہ جو آپ نے اسکالرشپ دی وہ خالی جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے بچوں کے لیے, مگر میرا خیال ہے کیونکہ یہ ٹریبیوٹ تھا آپ کے والد صاحب کا آپ کی جانب سے, درست؟ جی, میں ایکچولی لوگ کوشچن کرتے تھے کہ ایک رکشہ ڈرائیور یونیورسٹی میں کیسے فی دیتا ہے. جی. تو رکشہ ڈرائیور کا بچہ یا میرے بھائی رکشہ چلا رہے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ اتنی فی افورڈ کیسے کرتے ہو. وہ تو یونیورسٹی کی بات ہے. ریسنٹلی میں بینک الفلاح میں ہوں, فیصل آباد میں میری اپوائنٹمنٹ ہے, تو برانچز ہیں کچھ میرے انڈر جن کو میں وزٹ کرتا ہوں. وہاں پہ کیا تو ایک کیشیئر ہمارے محلے کے, وہ مجھے کہتے آپ رکشہ چلانے والوں کے فیملی سے ہو نا. میں نے کہا جی. تو کہتے آپ کو بینک میں کس نے رکھا. میں نے کہا چپ کر جو میرے پاس کہ آپ جو نا میرے انڈر کام کر رہے ہیں. تو یہ صبح کی تھنکنگ ہے. میں نے پھر اسی وجہ سے جو رکشہ چلانے والے بچے تھے ان کو اسکالرشپ دیے تاکہ وہ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کر لیں, تاکہ اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں, اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کنٹینیو کریں. کچھ ان کے پاس اتنی سوچ آ جائے کہ وہ ساتھ میں کوئی چھوٹی جاب کرنا شروع کر دیں اور اپنے جو ایجوکیشنل ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو دیے کر سکیں. میں خاص طور پہ یہ کہوں گی کہ ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک تو جو ترقی پذیر معاشرے ہوتے ہیں, بلکہ غیر ترقی یافتہ کہنا چاہیے, ترقی پذیر تو ایک عجیب سا لفظ ہے, اور کئی ملک ہیں جو 60 سال سے اور 50 سال سے ترقی پذیر ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ غیر ترقی یافتہ ہیں, کیونکہ اس معاشرے میں فیوڈل لارڈس کے ہاتھوں میں تو ہے ہی لوگوں کی قسمت, لیکن ایک فیوڈل ذہنیت بھی ہے. مطلب بہت ہی افسوسناک کی ذہنیت ہے کہ ایک آدمی ایک بچے کو, ایک نوجوان کو جو اپنی محنت سے ترقی کر کے آگے آیا ہے میرٹ پر, اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک رکشہ ڈرائیور کے بیٹے یا بھائی ہیں تو آپ کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب مجھے یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں. وہ شخص تو جانتا ہے اہمیت, اور شاید وہ پھر آگے جا کے کبھی لوگوں کو جب ریکروٹ کرے گا تو وہ ایسے ہی لوگوں کو لائے گا جو ایماندار اور محنتی ہوں گے, سفارشی نہیں ہوں گے. تو وسیم, بہت آپ قابل داد ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا سبق آپ دیتے ہیں ہمارے سننے والوں کو جو یہ کرنا چاہیں؟ کوئی خاص بات جو اسٹرگل میں آپ نے آپ کو سکھائی ہے؟ میم, میں جو یوتھ ہے ہماری, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہن کے یونیورسٹی یا کالج آ رہا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہو, لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن اتنی نہیں ہوتی. ہم لوگ جو کمپیٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ لوگوں کو کمپیٹ کریں. جی, کہ آپ بتائیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے, ہم لوگ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. درست. اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کا کر سکتے ہیں, آپ کر کے دکھائیں تو لوگ پھر آپ کی ہی ایگزامپل دیتے ہیں. بالکل بالکل. بہت ساری جگہوں پہ لوگ ابھی بھی میری ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس نے کر کے دکھایا ہے. یہی تو کمال ہے, کر کے دکھانا. اچھا, ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا محمد علی صاحب کا, مگر ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک نوجوان ہیں, اور نوجوانوں میں تو محمد علی ایک بہت ہی مقبول شخصیت ہے. کچھ آپ ان کی زندگی کے بارے میں, ان کو آپ کس طرح یاد کرتے ہیں, کہنا چاہیں اگر؟
محمد علی جو باکسر تھے، گریٹسٹ باکسر، جی بالکل. میں ان کی جو لائف کا کچھ پیراگراف میں نے اسٹڈی کیے تھے جس میں ان کا بتایا تھا کہ وہ باکسر کیسے بنے. تو وہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنی پریکٹس کرتے رہے اور جب ان سے سائیکل کسی نے چھینا اور بعد میں کسی شخص نے انہیں کہا کہ آپ اگر کسی کو پیٹنا ہے تو باکسنگ رنگ میں جاؤ، اس سے پہلے سیکھنا سیکھو. اور جب وہ ادھر جا کے کرتے ہیں اور انہوں نے اتنی پریکٹس کی کہ بعد میں ہر کسی کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، پریکٹس کرنا پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتی ہے. بہت سارے جو لمحات ایسے آ جاتے ہیں لائف میں کہ انسان کہتا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، لیکن ہمیں اسی پہ اگر ہم لوگ قائم رہتے ہیں اپنی سوچ پہ، اپنے ویژن پہ، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو جیت جاتے ہیں. اور یہی بیسک پوائنٹ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں کہوں گی آپ سے کہ محمد علی صاحب ہی کے حوالے سے کہ ان کا پنچ ایسا تھا کہ ناک آؤٹ کر دیا کرتا تھا منٹوں میں، سیکنڈوں میں لوگوں کو. تو آپ اپنی زندگی کا مجھے بتائیے کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ جو تمام مصیبتیں تھیں، تمام آزمائشیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا؟ وہ کون سا وقت تھا؟ بہت سارے وقت ایسے آئے ہیں کہ جو جس کو ناک آؤٹ کیا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ چیز تھی نا کہ جب بی ایس سی میں نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں نے صرف ایک اپلیکیشن فارم سبمٹ کروایا تھا. مجھے ایکچولی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ آپ سبمٹ کروا رہے ہو تو آپ کو اگر یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملا تو پھر آپ کیا کرو گے. اچھا. جہاں پہ میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی اپنی ایڈمیشن کی، وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا. تو ایک میم تھی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ نا یہاں پہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، کہیں اور آپ ٹرائی کر لو. میں نے تو فارم ہی نہیں سبمٹ کرایا، ڈیٹ گزر گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں نا سیٹ ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، میں آپ کو ریفر کرتی ہوں. جب انہوں نے مجھے ریفر کیا تو میں نے وہاں پہ اچھا اسٹڈی کیا. سیکنڈ پوزیشن میں نے بی ایس سی میں لی اپنی کلاس میں. اچھا. تو پھر اسکالرشپ پہ میں نے ایم بی اے کیا. جب پورے پاکستان سے ایم بی اے میں اسکالرشپ ایڈمیشن کے فارم سبمٹ ہوئے تو میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا. اچھا. کہ میں نے اتنا اچھا پڑھا. اور اسی چیز کو جو تھی کہ میرے میں گیپ تھا، میرے ایف ایس سی میں اتنے اچھے مارکس نہیں تھے، لیکن میں نے بی ایس سی میں پروو کیا اپنے آپ کو اپنی محنت سے. اور آگے ایم بی اے میں نے اسکالرشپ پہ 50% اسکالرشپ ملا مجھے یونیورسٹی کی طرف سے، اور میں نے اس کو ایم بی اے کو بھی کمپلیٹ کر لیا. تو جو چیلنجز ہوتے ہیں انسان دل ہار کے، جیسے میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، اگر میں کہتا کہ نہیں میں اس کو نہیں کر سکتا، یہاں پہ نہیں ایڈمیشن ہوا تو میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کروں گا. میں نے ڈفرینٹ جو سبجیکٹ تھا وہ اسٹڈی کیا. میں نے بہت اچھے مارکس کی آئی. جی. سیکنڈ پوزیشن تھی میری بی ایس سی میں. تو یہ میں نے اس کو سارا ناک آؤٹ کیا ہے. بالکل. میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہوئے سارا کچھ لے کے آیا، اپنی جاب بھی ساتھ میں کی، ساتھ میں ٹیوشن بھی پڑھائی. تو یہ محنت ہے جو انسان کو آگے لے کے آتی ہے، اور کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے. میں چاہوں گی کہ جب ہم پروگرام ختم کریں، بلکہ سعدیہ سے میں کہوں گی کہ سعدیہ نے شروع میں ہمیں ایک چھوٹا سا کلپ سنوایا تھا محمد علی صاحب کا، ان کا وہ جو رنگ میں جس طرح وہ رقص کرتے تھے اور گاتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا، جو ہر شخص جو اسٹرگل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی زندگی جو ہے ایک علامت بھی بن جاتی ہے ہمارے لیے. وسیم، آپ کی والدہ حیات ہیں؟ جی بالکل ہے، یاد ہے. تو آپ نے تو ان کو بہت بڑی خوشی دی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے بچے، کیونکہ جن ماؤں نے بڑے دکھ کی زندگی اٹھائی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا ایک پراؤڈ ہوتا ہے لمحہ جب وہ ان کا بچہ جو ہے وہ ان کا سہارا بن کے اور اتنا بڑا ہو کر آگے آتا ہے. تو کیا کہتی ہیں امی اور باپ کی جب وہ آپ کو اتنا کامیاب دیکھتی ہیں؟ بہت خوش ہوتی ہیں امی، بہت خوش ہوتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ جو میرے بھائی ہیں ابھی، 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو کہتی ہیں کہ یہ بھی اپنے چاچی کی طرح پڑھیں اور کچھ بن کے دکھائیں. کیونکہ بھائی بھی رکشہ چلاتے ہیں اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے بچے. اچھا، تو بہت شکریہ آپ کا وسیم، اور سامعین کے ساتھ اجازت بھی دیجیے شہناز عزیز کو. آئندہ ہفتے، آئندہ جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اس پروگرام میں
جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔